السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. دین کے معاملے میں دین اسلام کے تقاضے، جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ جوڑ کر رکھی ہیں، اس کا مظاہرہ انسان کو زندگی میں پیش آنے والے مراحل میں، خوشی میں اور غم میں، اپنی ذات کے لیے اور خود جس دین کے اوپر قائم اور باقی ہے اس کے لیے، ہر چیز میں رب العزت کے حکم کو ترجیح دینا، ترجیح اسی طریقے سے دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے پاس وہ چیز دے کر رکھا ہے، پھر اس کے بعد اس میں سے کچھ حصہ اللہ کے مطالبے پر اللہ کو واپس کرنا ہے. اس حقیقت کو، پہلو کو سمجھنا ہے. اللہ نے جان دیا ہے، جب تک چاہے وہ رکھے گا، جب چاہے لے لے گا. بعض مراحل میں جان کا مطالبہ ہوتا ہے، جہاد وغیرہ جیسی چیزوں میں الحمدللہ کہہ کر آگے بڑھنا اللہ کے حکم کی اتباع میں. اللہ نے انسان کو اس کی جان کے ساتھ اس کو مال دیا ہے. مالی معاملات کا مسئلہ ہے تو اس وقت بھی ہیلے بہانے نہیں کرنا، جھوٹے عذر پیش نہیں کرنا، آگے بڑھ کر، چونکہ اللہ تعالیٰ جو کچھ دے رہا ہے پورا نہیں لے رہا ہے. پوری زندگی میں کسی نہ کسی قدر تھوڑی سی مقدار کا مطالبہ، مقدار کا تعین نہیں فرمایا، مقدار کا تعین بندے کے اختیار میں چھوڑ دیا. یہ بھی حکم دے دیا کہ ایسی صورتیں ہیں تو پوری کی پوری طرح ہاتھ مت کھول دو، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. ساری کی ساری پونجی خالی کر دے کر پھر بعد میں تمہیں خود ایسی نوبت آنے نہ پائے کہ تم دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، ایسی کیفیت میں آنے نہ دو. تو انسان کو اختیار دے کر رکھ دیا ہے. اسی طرح انسان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دیا ہے، بدن میں قوت دیا ہے. اس کا بھی ایک حصہ جب ضرورت کے پر طلب کرتا ہے. مسائل چل رہے تھے پچھلی آیتوں سے، جنگ کی بعض صورتوں کو ذکر کر کر وہ جنگ جو آخری حربہ ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، جس کا نام جہاد ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. افہام کے، تفہیم کے، سمجھنے کے، سمجھانے کے سارے موقع فراہم کرنے کے بعد مدافعات والا پہلو لے کر ایمان کو باقی رکھنے کے لیے اور ایمان والوں کو ایمان پر باقی رکھنے کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اتباع و فرمانبرداری کے ذریعے سے اللہ کا دین قائم رہے، مضبوط رہے، باقی رہے. ان مسائل میں ایمان کا دعویٰ کرنے والوں کی بڑی تعداد تھی، لیکن ایمان کے مظاہرے یعنی ثبوت پیش کرنا وہ عمل ہے. قرآن میں جتنی چیزیں ذکر کی گئی اس کے بعد ثبوت کا مطالبہ کیا ہے. توبہ بھی کی ہے تو توبہ کے بعد ثبوت پیش کرنے کا ذکر ہے. وَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ. جب واقعی توبہ کیا ہے تو پھر عملی طور پر ثابت قدم رہ کر مظاہرہ کر کر پیش کرو، خود اپنے نفس کے لیے پیش کرو، پھر اپنوں کے سامنے مظاہرہ پیش کرو، مالی اعتبار سے بھی، بدنی اعتبار سے بھی، وغیرہ وغیرہ. پچھلی آیاتوں میں کئی پہلو ذکر کیے. آج یہاں سے، آج کی آیت سے کئی آیاتوں تک ایک ہے. یہ منافقوں کا ایک طریقہ رہتا ہے،
مسلمانوں کو ظاہری قول کے اوپر اعتماد کرنے کا حکم دے دیا، چونکہ دلوں کے اندر نیتوں میں چھپی ہوئی بات جو غیب سے تعلق ہے اس کا عطا پتہ صرف اور صرف پیدا کرنے والے کچھ معلوم ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ایسے جھوٹے ہیلے بہانے کر کے ہر دینی کام کے اندر جو انسان اپنے آپ کو الگ تھلگ کر لیتا ہے تو کیا سمجھتا ہے کہ اس کا رب نہیں جانتا؟ تو انفرادی طور پر یہ جائزہ لے لو، سمجھ لو کہ تمہارا رب خوب واقف ہے۔ اور اجتماعی اعتبار سے مسلمانوں کو حکم دیا کہ تم ظاہر کے اوپر معقول بات دکھ رہی تو اس کے اوپر فیصلہ کرو، یہ قیامت تک کا حکم ہے۔ جنگ تبوک میں نکلنے کا وقت تھا، موسم انتہائی گرم تھا، منافق ایک دوسرے کو مشورے دے رہے تھے، کہہ رہے تھے لا تنفروا فی الحر، اتنی سخت گرمی میں نکل کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کرتے ہو، مت جاؤ۔ یہ ظاہری الفاظ تھے۔ کسی نے بہانہ کیا مجھے اپنے گھر والوں کی فکر ہے، کسی قبیلے آ کر یہ کہنے لگا ہمارا نکلنا اس لیے دشوار ہے، ہمارے جانے پر فلاں قبیلے والوں سے اب خطرہ ہے، وہ آ کر ہمارے گھروں کو لوٹیں گے، ہمارے بیوی بچوں کو مار ڈالیں گے یا لوٹ کر لے کر جائیں گے۔ کیا ایسی شکلیں ہو سکتی ہیں؟ ہو سکتی ہیں۔ حقیقت ہے یا غیر حقیقت ہے؟ عذر اگر حقیقی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہے۔ آج کی آیت میں یہی مسئلے کو پیش کیا جاتا ہے۔ وجاء المعذرون من الاعراب، اس وقت جب نکلنے کا وقت تھا، مدینے کے اطراف کی خریوں والے، خریے میں رہنے والے، چھوٹی چھوٹی بستیوں میں رہنے والے، اس کو عربی میں اعراب کہتے ہیں، یعنی بدوی، بدو، جنگلی، ایمان کا تعلق شہر میں ہو کہ غیر شہر میں، ہموار زمین میں ہو کہ پہاڑ پہ ہو، یا سمندر کے اوپر بنگلے کو تیراتے ہوئے ہو، جبکہ دنیا کا ایک حصہ 20 لوگ اہل ثروت یہ بھی کرتے ہیں بنگلے زندگی گزارتے ہیں، یا درختوں میں گزارو، پوری طرح جنگلی، جنگل میں رہنا پسند کرتے ہیں، شہری حدود میں آنا بھی نہیں پسند کرتے۔ تو ایسے اعراب عذر لے کر آئے، ہم آ نہیں سکتے، ہم جنگ میں شریک ہو نہیں سکتے۔ بات سارے مسلمان قوم کی تھی، مسلمانوں کے دین کی تھی، مسلمانوں کے دین کی مخالفت کرنے والوں کو روکنا، ان کا مقابلہ کرنا، ان کی بدنیتی کا خاتمہ کرنا۔ معاملہ شخصی نہیں ہے، معاملہ ایک گھر کا نہیں ہے، معاملہ ایک خاندان کا نہیں ہے، دین اسلام سے تعلق نسبت ہوتے ہوئے سارے مسلمانوں کا ہے۔ نکلنا فرض ہے، مکہ فتح ہونے تک تو فرض تھا، ابھی بھی فرض ہے، فرض کفایہ کی شکل میں، جب تو اس وقت سب کو نکلنا تھا۔ الگ الگ آواز دے کے کھٹکا مار کر بلانے کی ضرورت نہیں تھی، اعلان ہو گیا، کانوں تک بات پڑ گئی، وہ بات اللہ تعالیٰ نے پڑھوائی، حکم اللہ کا، اللہ کے رسول کا، میرا اور تیرا نہیں۔ اس کے بعد ساری رکاوٹوں کو دوسری حیثیت، پہلی حیثیت رب العزت کی، یہ لوگ آئے، عذر لے کر آئے، یہ عذر حقیقی ہے یا بناوٹی؟ اس لیے کہ معذرون کے لفظ عربی کے لحاظ سے جیسی جس شکل میں پڑھا جا رہا ہے اس شکل کے لحاظ سے حقیقی عذر لے کر آئے۔ دوسری قرأت ہے معذرون، معتذرون کی شکل بدلی ہوئی ہے،
تو بناوٹی عذر لے کر آئے. بناوٹی عذر والوں کو معافی نہیں ہے اللہ کے پاس. آپ کے پاس ہے تو آپ ظاہری طور پر سنیں گے. آپ حاکم ہیں, آپ اجازت دینے والے, آپ اللہ کے حکم کو جاری کرنے والے اللہ کی طرف سے, کیونکہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے. تو معذرین کو لہٰذا حقیقی عذر لے کر آئے, اجازت ہے ان کے لیے. اور حقیقی عذر کیا ہو سکتے ہیں دوسری آیت میں آئیں گی. اور وہ لوگ نکلنا ہی نہیں چاہے, نہ عذر لے کر آئے, نہ آنے کی وجہ بیان کرے. جو ہوتا ہونے تو ہم کو جانا نہیں, سامنا کرنا نہیں, کوئی بات سننا نہیں, بیٹھے رہو گھر میں, اپنے کام کاج میں لگے رہو, وقت پہ کھاؤ پیو, موج مستی کرو. پھر بھی کہلاتے تھے مسلمان. اس کیفیت کے اختیار کرنے والوں کو اللہ نے فرمایا کہ کذب اللہ اور رسولہ, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو جھوٹا سمجھنے والے, جھوٹا ماننے والے, اللہ کے حکم کو غلط سمجھنے والے ہیں. میں نماز پڑھتا ہوں نا, نماز پڑھنا دین ہے. دین کی بنیادی چیزوں میں سب سے اہم نماز ہے, سر فہرست اس کا نمبر ہے. لیکن صرف نماز دین کا سے ہوا. ایمان جس چیز کا نام ہے پوری مختصر وضاحت فرما دیجیے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا کہ ایمان جس کو کہتے ہیں نا وہ 73 سے لے کر 180 تک کے درمیان میں اتنے حصوں پر, حدیث کے الفاظ ہے اتنے شعبے, اتنے حصوں پر مشتمل ہے, پھیلا ہوا. ان سبھی چیزوں کی تکمیل ہونا, اس میں سب سے بڑا حصہ شہادت اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ پہلا شعبہ ایمان میں داخل ہونے کا. سب سے ادنا شعبہ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقۃ, راہ میں راستوں میں کوئی تکلیف دہ چیز آپ کے دماغ میں سمجھ میں آئی, میں تو احتیاط سے نکل رہا ہوں, شاید کسی آنے جانے والے کو یہ باعث تکلیف ہو سکتی ہے, یہ سمجھ کر آپ نے ہٹا دیے, یہ بھی ایمان سے جڑا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ پوری طرح کہتے ہیں کہ چند چیزیں کر کر عام چیزوں میں اپنے آپ کو پیچھے ہٹانا, یہ اللہ کے رسول کے یعنی دین اسلام کا یقین نہ کرنا ہوا. سیصیب الذین کفروا, ایسے نافرمانوں کو دردناک عذاب اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. دنیا میں رسوائی کا ہو سکتا ہے جب صورتحال سامنے کبھی ظاہر کر دیا اللہ تعالیٰ, واضح ہو جائے. آخرت میں تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکے گا. ہاں البتہ معقول عذر لیس علی الضعفاء, کوئی گناہ نہیں, کوئی حرج نہیں, ان کا ایمان صحیح ہے, نکلنا تو تھا, لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے ہر ایسے شخص کو ایسی صورت میں جو ضعیف ہو بدنی طاقت کے لحاظ سے. میدان جنگ بدنی طاقت کا بھی تقاضا کرتی ہے, ہاتھ پاؤں کی سلامتی چاہتی ہے. ولا علی المرضى, اسی طرح کوئی بیمار ہے, عام طور پر بیماری دنوں چل رہے, مہینوں چل رہے, بعض بیماریاں ہوتے ہیں علاج ہو نہیں پاتا, یا وقتیہ طور پر اتنا شدید مرض آ گیا جو اس کو خود اٹھنا بیٹھنا دشوار ہے. تو اگر واقعی ایسا مریض ہے, یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایسی صورتوں میں اس کو اجازت ہے, اس کا نہ نکلنا, ایمان پر باقی رہنا ہے, نہ نکلنے کی وجہ سے قابل گناہ نہیں ہے. اسی طرح ایسے غریب لوگ بمشکل کھاتے پیتے ہیں, اب کسی مہم پہ جانا ہے تو اس مہم کے لیے کچھ تیار ہو کے جانا پڑتا ہے.
یہاں تو معاملات چل رہے سیاق سباق کے ساتھ، جنگی، جنگ کے لیے جانے کے لیے اس زمانے کے لحاظ سے اب قیامت تک ہر زمانے کا اعتبار کریں گے، اس زمانے کے لحاظ سے اس کو سواری چاہیے تھا۔ جنگ میں کتنے بھی دن ہو سکتے ہیں، اپنے طور پر ذات راہ کو لے کے نکلنا بھی ہے، جنگ کے لیے لڑنے کے لیے بڑا نہ صحیح چھوٹے سے چھوٹا ہتھیار کا انتظام کرنا ہے۔ ایسے لوگ جن کے پاس اس جیسے مد میں خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جب کچھ بھی نہیں ہے تو اب یہ انتظام کرنے کا کام ہے حکومت کا۔ حکومت کا خزانہ تھا اس وقت بیت المال، بیت المال سے یہ ضروریات کی تکمیل ہوا کرتی تھی۔ جب اس میں بھی خزانہ خالی ہو جائے تو خود کرنا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی گناہ نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ اذا نصحوا للہ ورسولہ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے بارے میں پورے پرخلوص ہوں، ظاہری طور پر عذر پیش کرنے والے، ڈھونگ رچانے والے نہ ہوں۔ اسی طرح ما علی المحسنین من سبیل، تو یہ لوگ نیکوکار ہے، ایسے نیک بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہے۔ پر نکلنا تو تھا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ ایسے بندوں کے حق میں غفور ہیں، ان کو معاف کرتے ہیں، رحم فرماتے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگوں کے اندر غربت ہوتے ہوئے، غریب ہوتے ہوئے ایمان کا جذبہ جوش مار رہا ہے، بلکہ وہ اس جیسے موقعوں کا انتظار کرتے ہیں کہ کچھ ہم سے جڑا ہوا بدن، ہماری جان، ہمارا ہاتھ اور پاؤں دین کے عنوان سے اس کام میں آ جائے، لیکن رکاوٹ نکلنے کے لیے جو اسباب چاہیے وہ اسباب کی فراہمی ان کے پاس گنجائش پوری طرح نہیں، اور حقیقت میں نہیں۔ چنانچہ اس جنگ تبوک کے وقت پر ایسے بھی قابل لحاظ تعداد لوگوں کی آئی، ہم تو بے صبری سے انتظار کر رہے تھے اس گھڑی کا، اور بے چین ہیں، ہم ایمان کی اس حقیقت کی تکمیل میں اپنے آپ کو لگانا چاہتے ہیں، اللہ کے قرب اور رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو آ کر انہوں نے کہا لتحملہم، ایسے وہ لوگ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئیں، اب قیامت تک کے لیے ایسی شکلوں میں جو منتظمین ہیں ان کے پاس اگر آ جائیں، سارا جائزہ لیا گیا، اب یہاں سے انتظام کرنے کی کوئی شکل باقی نہیں ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یعنی بیت المال وغیرہ کوئی گنجائش نہیں تھی، تو آپ نے فرما دیا لا اجد ما احملکم علیہ، اس سلسلے میں میں تمہارے کچھ کام آؤں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، یعنی وہ چیزیں نہیں ہیں جس سے تم کو ہتھیار سے لیس کر سکوں، اسباب کے ساتھ جوڑ سکوں۔ خوشی نہیں منائی، چلو آج ہماری غریبی معقول عذر، ہم کو جان بچانے کا ذریعہ مل گیا، یہ اطمینان نہیں ہوا، بلکہ تولوا واعینہم تفیض من الدمع، بڑی مشکل سے مجبوری سے لوٹے تو ہر ایک کی آنکھوں سے آنسو رواں دواں تھے۔ یہ حقیقی دین کا مظاہرہ، حسناً انتہائی رنج و غم میں کہ آج اس جیسے موقع پر ہمارے پاس کچھ خرچ کر کر آگے بڑھیں، اپنے دین کا ثبوت پیش کریں اور دین کے کام آ جائیں، یہ شکل نہیں رہی، تو یہ لوگ بھی اللہ تعالیٰ کے پاس قابل گرفت نہیں ہیں، یہ مومن ہیں۔ البتہ پکڑ ان تمام کے لیے یقیناً ہو کر رہے گی جو آ کر اجازت طلب کرتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ دیجیے نا، ہم کو معاف کیجیے نا،
ہم جانی اور بدنی اعتبار سے حصہ نہیں لے سکتے، جبکہ ان کے پاس وہ ہم اغنیاء اہل ثروت ہیں، مال ہیں۔ کہاں سے آیا مال؟ کس نے دیا؟ اس مال کو لینے والے آپ کون ہیں؟ پیدا آپ کو اللہ نے کیا، اس میں روح جان اللہ نے ڈالا، باقی اس نے رکھا، زندگی باقی رکھا، اس اسباب تک رسائی اللہ نے آسان کی، جو کچھ دیا ہے وہ اللہ کا ہے، اللہ دے کر اس میں سے کچھ حصے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ ان کی فیاضی ہے، خود دیتے ہیں، اس میں سے کچھ اللہ کے نام سے نکالا جاتا ہے۔ اگر بندے کے اندر اتنا اختیار ہے، کوئی بھی بندہ غریب رہنا کیوں پسند کرے گا؟ کیوں پسند کرے گا؟ کوئی سوچتا ہے کہ میری تدبیر، میری استعداد و صلاحیت یہ غلط ہوئی ہے، وہ سب دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو لہٰذا کسی کی غنی ہونا، بے نیازی والی کیفیت کی زندگی ہونا یہ بھی اللہ کی مرضی ہے، کسی کی محتاجی فقیری یہ بھی ان کا اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے۔ اللہ نے ان کی آزمائش اس میں رکھی، ان کی آزمائش اس میں رکھی۔ یہ ایجاد لیتے ہیں، ایجاد مل جاتی ہے، غلط صلات اسے پیش کر دے کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ رضوب یہیں یقولو مال خوالفی، جب ایجاد مل گئی تو جان بچی، یہ سمجھتے ہیں، بڑے خوش بھی رہتے ہیں۔ ایسا کرنے والا جس کو ہوشیاری سمجھتا ہے، ہوشیاری نہیں، سب سے نادانی اور بیوقوفی ہے، ایسا وہی کرتے ہیں جن کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا رکھی ہے، یعنی ایمان کی حقیقت قلب کے اندر اتر نہیں رہی ہے، ہم لا یعلمون، اس کے حقیقی نتائج پر غور نہیں کر رہے۔ کیا نتائج ہیں؟ ایمان کے بعد، ایمان کے تقاضوں کی تکمیل کا ثبوت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس زندگی میں جو خیر و برکتیں جوڑتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی اتباع میں آپ نے زندگی کے اس پہلو کو کام میں لایا، اور آخرت میں دائمی چیز عطا جو کرتے ہیں، ہم تو بتاتے چل رہے، مشاہدہ نہیں ہے، ایمان نام ہے، غیب کی چیزوں پر یقین رکھ کر آگے بڑھنے کا، اس کو سمجھنا نہیں چاہ رہا۔ یہ ناسمجھ لوگ ہی، جب یہ ناسمجھ ہوتی ہے تو کرتے نہیں، تو نافرمانی کا سلسلہ چلتا ہے، اور خلق کے اندر نافرمانی کرتے ہوئے وہی عادت غالب ہو جاتی ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر کر دیا ہے۔ وہ نفس پرستی، غرض پرستی، دنیا داری، یہ چیزیں ہی کو ان کا دل قبول کرتا ہے، یہ حقیقی ہمیشہ والی زندگی کے راحت والے پہلو کو یہ قبول ہی نہیں کرتا۔ اسی مضمون سے متعلق ان کی حالات اور اگلے کئی آیاتوں تک اسی کی تفصیل اور زندگی کے کئی پہلوؤں کا تذکرہ جو ایمانی زندگی کے مخالف ہے۔ مومن، صحیح مسلمان ایسے مرحلے میں اپنے دین کو اور دینی اعتبار سے خود کو باقی رکھنے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق جو بھی جد و جہد ہو سکتی ہے کرے گا، اور کرنا ہے، یہ اسلام کا تقاضا ہے۔